اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عصر حاضر میں ہر شخص ذہنی اور فکری انتشار کا شکار ہے، جو اس فکری قوت و طاقت کے لیے نہایت نقصان دہ مہلک بیماری، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے سیکھنے کے طرف کوئی توجہ نہیں۔ اس لیے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک طاقتور و قوی مومن کون سی صفات کا حامل ہے۔ مومن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مثبت و اعلیٰ افکار کا حامل ہوتا ہے۔ وہ حالات و واقعات میں کیڑے اور عیب نکالنے کی بجائے اپنی طرف سے کچھ بہتر اور اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بقول شاعر، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یعنی ایسے افراد کہ ہم جو شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں اور سنگین ہیں اور اس قوم کی بہتری کی کوئی امید نہیں، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، ایسے جملے کہنے کی بجائے اور نا امیدی عام کرنے سے بہتر ہے وہ شخص جو ظلمت بھرے ماحول میں بھی شمع چراغ جلانا جانتا ہو اور اپنے حصے کا کام کرنا جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود تگ و دو نہیں کرتی، محنت و مشقت نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا۔ اس طرح اگر حالات بدلنے کی بجائے انسان ذہنی طور پر پختہ ہو جائے کہ میں تھک ہار کر چور ہو چکا ہوں، مجھ میں اتنی ہمت و استطاعت باقی نہیں کہ مجھے مزید محنت و مشقت برداشت کر سکوں، یعنی انسان خود بخود ہی اپنی شکست کو تسلیم کر لے، تو پھر یقیناً وہ ہار چکا ہے۔ لیکن اگر انسان ناساز ماحول میں بھی تگ و دو جد و جہد کرتا رہے اور اپنے رب سے اچھے اور عمدہ گمان رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بند دروازوں کو بھی کھول دے گا۔ لہٰذا انسان خود کو مجبور اور لاچار ثابت کرنے اور ایسے گلے شکوے کرنے کہ میرا کوئی مددگار اور حاجت روا نہیں، میرا کوئی سہارا اور ساتھ دینے والا نہیں، ایسی باتیں اور شکوہ کرنے کی بجائے خود اتنی محنت اور جد و جہد کرے کہ نادر اور کمزوروں کا سہارا اور ان کا مددگار بن جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ افسوس صد افسوس کہ شہی نہ تو بنا، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی فضول بحث کرنے کی بجائے اپنا کام اور اپنے حصے کا کام کریں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں اور لوگوں کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔